دعا کرنا چاہیے. اگر بیٹی کی شادی ہے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. ماں کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے. اور جب میری سب ماں اور بہنیں مل کر اور درود شریف پڑھ کر تلاوت قرآن کر کے اور نماز ادا کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو بتاؤ شادی میں کتنی رحمتیں نازل ہو جائیں گے. شادی میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جائیں گے. آج یہاں پر محفل میلاد شریف کا پروگرام رکھا گیا ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ قرآن کی آیت پڑھ دی جاتی ہے, جس جگہ پر جو ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جاتا ہے, تو وہاں پر 40 دن تک رحمت کے فرشتے صبح اور شام آیا کرتے ہیں. اے میری پیاری بہنوں, جب آج اسی جگہ پر نعت اور گانے کا انتظام کیا جائے, جب برے برے گانے گائے جائیں گے, رحمت کے فرشتے یہاں نہیں اتریں گے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شادی میں برکت کیسے آئے گی؟ آنے والا جو اولاد پیدا ہوگا اب وہ وفادار کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو بے وفا بن کر پیدا ہوگا. اب آپ پوچھیں گے کہ میرا بیٹا بگڑا ہوا کیوں ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں سن رہا ہے, میرا بیٹا جو ہے صرف اپنی بیوی کی باتوں پر عمل کر رہا ہے, اپنے ساس سسرال والوں کی باتوں پر عمل کر رہا ہے, ہماری بات ایک بھی نہیں مان رہا ہے. اے میری پیاری ماں اور بہنوں, میں یہ کہوں گا اگر تم نماز پڑھ کر دعا دو گی جیسے کہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ نے اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر کے 18-12 روز اپنے اولاد کو سنایا کرتی تھے, تو وہ غوث اعظم بن کر دنیا میں تشریف لائے. ہمارا اور آپ کا بیٹا غوث اعظم تو نہیں بن سکتا ہے, لیکن غلام غوث اعظم تو ضرور بن سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلمانوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا غازی نہیں بن سکتا, لیکن غلام غازی ضرور بن سکتا ہے. اگر میرا بیٹا غریب نواز نہیں بن سکتا ہے تو میرا بیٹا غلام خواجہ تو ضرور بن سکتا ہے. لہٰذا اے مسلمانوں, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جب اپنے گھر میں شادی کا اہتمام کیا جائے یا اور مسلمانی کا انتظام ہو یا عقیقے کا پروگرام ہو, ناچ گانا نہ کر کے محفل میلاد شریف کو رچاؤ. محفل میلاد شریف کرنے کے بعد مولانا کو بلا کر کے چند منٹیں آپ کوئی وصیت کی باتیں سن لو, کوئی نصیحت کی باتیں سن لو, اور اگر آپ کے ذہن میں ایک بات اتر جائے گی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. ماشاءاللہ. آئیے میں اس موضوع پہ آج نہیں بولنا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی کمی پائی جا رہی ہے. آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے کی ماں اور بہنیں تھیں, اپنے بچے کو لوریاں دے کر اپنے بچوں کو سلایا کرتے تھے. تو کسی کا بچہ غریب نواز بن کے چمکا, کسی کا بچہ غازی سرکار بن کے چمک رہا ہے. مسلمانوں, میری ماں اور بہنوں, 4 دن کی زندگی ہے, کسی بھی حال میں کٹ سکتی ہے, لیکن جب ہمیں اور آپ کو قبر کے اندر اتارا جائے گا ہمارا حال کیا ہوگا؟ وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ بیٹی ماں کی ہوگی, نہ ماں بیٹی کی ہوگی. جیسے کہ 1 ہفتہ پہلے میں نے باجی کے گھر پہ بیان کیا تھا, یہی بات بتایا تھا کہ ہم اور آپ اگر جو نیکیاں دنیا کے اندر رہ کر کیے ہیں, جو ہمارے اعمال ہیں, چاہے وہ برے اعمال ہوں یا اچھے اعمال ہوں, وہی اعمال ہمارے اور آپ کے ساتھ جائیں گے. ایک قوالی نکلی, خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ چلے جائیں گے. قوالی سنیں, خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ چلے جائیں گے. نہیں, خالی ہاتھ کورے کاغذ بن کر آپ ضرور دنیا میں تشریف لائے ہیں, لیکن جب آپ ادھر سے جائیں گے نا تو خالی ہاتھ نہیں جانے والے, کچھ نہ کچھ بھر کے جانے والے. اب وہ اچھائی بھی ہوگی, برائی بھی ہوگی, چغلخوری ہوگی, غیبت ہوگی, ساری باتیں ہوگی. کیونکہ اگر خالی ہاتھ آتے خالی ہاتھ چلے جاتے تو کوئی سوال و جواب ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ چلا. اب خالی ہاتھ تو ضرور آئے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے. چاہے اپنے دل کو سیاہ بنا کے جائیں یا اپنے دل کو چمکدار نور بنا کر جائیں.
یہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مطلب اور مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کر لیں، اپنے آپ کے اندر ہم یہ سدھار پیدا کر لیں، نماز کے پابند ہو جائے، اگر باپ نمازی ہوگا تو بیٹا وقت کا غازی ہوگا۔ فرصت ہی نہیں ہے۔ حی علی الصلاح کی صدائیں ہمارے کان تک ٹکرا رہی ہیں، لیکن واہ رے مسلمان، پہلے کا مسلمان اذان سن کر نماز کی طرف جاتا تھا، اور آج کا مسلمان اگر مسجد کے پاس بیٹھا ہے، اذان شروع ہو گئی تو وہاں سے نکل کر چلے جاتا کہ امام صاحب نہ آ رہے ہوں اور کہہ دیں کہ چلو نماز پڑھیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پریشان مت ہوئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک بات بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسی بات پر عمل کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چھوٹا جملہ ہے، لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور آپ بسم اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے، بسم اللہ کی برکت بیان کر رہے تھے۔ ایک یہودی کی لڑکی اپنے مکان سے روزانہ مارکیٹ کے اندر سر و سامان خریدنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کس کی لڑکی ہے؟ ایک یہودی کی لڑکی ہے، بات بہت غور سے سنیے گا۔ ایک یہودی کی لڑکی ہے جو سرکار کی بغاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سرکار